به وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت. پڑھیں یہ جملہ: تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے. اور بڑا خوبصورت شعر ہے: نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. یہ تیرا نام پڑھو: تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے. اور پھر حضور نے آ کے کیسا پیغام دیا، سنیے ذرا: وہ برابری کا تو نے، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو،
کہ غلام ناکا پر ہے تو امام چل رہا ہے. ناکا کہتے ہیں اونٹنی کو کہ غلام ناکا پر ہے تو امام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا, مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا. تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے. تیرے نام پڑھو یار, تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے. تیرے نام کے سہارے اسے ڈھونڈتی ہے دنیا, اسے مانتا زمانہ, اسے ڈھونڈتی ہے دنیا, اسے مانتا زمانہ. راہ عشق مصطفیٰ میں جو غلام چل رہا ہے, راہ عشق مصطفیٰ میں جو غلام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام, آج کی گفتگو کا موضوع نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے, اور یقین کریں اگر بندہ ان باتوں پہ عمل کرنے والا بن جائے تو یہ جہان بھی سدھر جائے, اگلا جہان بھی سدھر جائے حضرت انسان کا. لیکن کمی جس چیز کی ہمارے معاشرے کے اندر ہے نا, وہ عمل کی کمی ہے. نہیں تو ہر بندے کے پاس اتنا علم ضرور ہے کہ اگر اس پر بندہ عمل کرے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے. لیکن چونکہ اب یہی کہا جاتا ہے کوئی علمی بات سناؤ, کوئی نوی گل سناؤ. مجھے حاجی عمران صاحب کی بات بڑی سونی لگی, کہتے ہیں خطیب کو یہ تو کہتے ہو کوئی نوی گل سناؤ. الحمدللہ آپ احباب جانتے ہیں جب بھی آپ جمعے کی نشست میں آتے ہیں نئی نئی باتیں ہوتی ہیں. تو فرمانے لگے وہ جڑیاں پہلے سنیاں نے وہ دے کنا کو عمل کیتا جی. تو دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا جائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات, حضرت انسان کی بہت بڑی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس کو اس کی زندگی کے اندر اللہ رسول کی محبت مل جائے. بہت بڑی خوش نصیبی ہے. لیکن اللہ سنتا سب کی ہے, یہ محبت کسی کسی کو عطا کرتا ہے. سب کی سنتا ہے لیکن یہ محبت کسی کسی کو عطا کرتا ہے. قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک شعر پڑھا کرتے تھے, جو بندہ روحانیت کے اعتبار سے کچھ ذہن رکھنے والا نا وہ سمجھے گا. اب سنے گا پہلا مصرع. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے, صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. اب قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ صاحب نظر تھے, صاحب نگاہ تھے. اب انہوں نے بھی اتنی زندگی گزاری,
اب انہوں نے وہ ایک ہزاروں میں تلاش کیا نہیں ملا, لاکھوں میں تلاش کیا نہیں ملا, تو اگلے مصرے کے اندر کیا کہتے ہیں, توجہ سے سنیے گا, کہتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے, ہزاروں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے. یعنی کہ یہ محبت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے, اور پھر جس کو یہ محبت مل جائے وہ جہنم کی آگ کے اندر نہیں ڈالا جائے گا. جس کے یہ محبت نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو آگ کے اندر نہیں جلائے گا. کیوں جی, وجہ کیا ہے؟ واصف علی واصف نے بڑی سونی بات لکھی. اس نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دے؟ جہنم تو بے ادبوں کے لیے بنائی گئی ہے, جہنم تو بے ایمانوں کے لیے بنائی گئی ہے, جہنم تو گستاخوں کے لیے بنائی گئی ہے, جہنم تو دین کے باغیوں کے لیے بنائی گئی ہے, اور جنت تو مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے بنائی گئی ہے, جنت تو مصطفیٰ کے عاشقوں کے لیے بنائی گئی ہے. فاضل بریلوی نے کہا تھا نا, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. تو یہ کن کے لیے ہے جنت؟ اور میں کہتا ہوں چلو یہاں پہ ایک بات, بندہ اگر واقعی عاشق صادق ہو نا, اللہ صرف جنت نہیں عطا کرتا, جنت میں اللہ تعالیٰ پھر محبوب کا پڑوس بھی عطا کرے گا. ایک پوائنٹ ہو گیا کہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ بندے کو زندگی کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت نصیب ہو جائے. لیکن اس سے بڑھ کر سعادت کی بات یہ ہے, اگر بات آپ کے دل تک اترے تو آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے. ایک خوش نصیبی یہ ہے کہ تجھے پیار ہو جائے, تجھے محبت مل جائے. صوفیہ کہتے ہیں اس سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے تو بھی پیار کریں, رب رسول بھی تیرے نہ پیار کرنا ہے. یعنی کہ تو محبوب بن جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی محبت اور اس کی محبوبیت حاصل کرنے کی چاہت یہ حضرت انسان کی معراج ہے. لیکن اس رستے پر چلنے سے پہلے حضرت انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محبوب خدا کے اوصاف کیا ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جن کو اپنا محبوب بناتا ہے, جن سے پیار کرتا ہے, ان کے اندر کون سا وصف پایا جاتا ہے, تاکہ بندہ انہی اوصاف کو اپنائے, پھر رستے پر چل پڑے, پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فضل و کرم فرمائے, اس کو بھی اپنے محبوب بندوں کے اندر شامل فرمائے. تو سب سے پہلے کون سی چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ محبوبان خدا کے اوصاف کیا ہوتے ہیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم کتابیں نہیں پڑھتے ہیں, مطالعہ بہت حد تک ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے. کتابوں کی دکان پہ جاؤ, بڑی بڑی تفسیریں معمولی خانوں کے اندر پڑھی ہوں گی, بڑی بڑی تفسیریں, حالانکہ زندگیاں خرچ کر دی, زندگیاں لگا دی ہمارے اکابرین نے لکھنے کے لیے. لیکن آپ دیکھ لو خانے کس طرح کے ہوتے ہیں. ابھی کینٹ آپ جاؤ, یہ جتنی جوتوں کی دکانیں ہیں, حضرت انہوں نے جوتا اس ڈیزائن کا لگایا ہوا ہے کہ جناب دیکھ کے بندے کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. یعنی کہ جوتے دیکھو کہاں پہ رکھ دیے گئے ہیں, کیونکہ علم سے اب پیار ہی نہیں رہا. اور یہی وجہ ہے ہم لوگوں نے جاہلوں کو بھی پیر ماننا شروع کر دیا. حضرت داتا, کیونکہ کشف المحجوب کی روشنی میں محبوبہ نے خدا کے اوصاف بیان کروں گا. کشف المحجوب کی روشنی میں سب سے پہلے یہ بات سنیے کہ کشف المحجوب کو لکھا کیوں گیا. دیکھو نا کوئی کتاب لکھنے کی وجہ ہوتی ہے, ریزن ہوتی ہے. یہ کشف المحجوب جو داتا علی اجویری کی طرف کتاب منسوب کی جاتی ہے, یہ داتا صاحب نے لکھی کیوں؟ آپ کے نا ایک دوست تھے حضرت ابو سعید حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے نا ایک دن آ کے داتا صاحب سے کہا جی بتائیں یہ صوفیاء کے عقائد کیا ہوتے ہیں, اس کا قرب کس طرح نصیب ہوتا ہے, بندہ کن چیزوں کو اپنائے تو گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. اب یہ سوالات کیے گئے. حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف ان سوالات کا جوابات دینے کے لیے آپ نے پوری کشف المحجوب کتاب لکھ دی, اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے علمی, حکمی اور روحانی خزانہ جمع کر دیا. اور صوفیاء یہ کتاب پڑھا کرتے تھے اور اپنے طالب علموں کو, مریدوں کو پڑھایا کرتے تھے. کشف کا مطلب ہوتا ہے کھولنا, محجوب کا مطلب ہوتا ہے پردے میں رکھی ہوئی چیز. تو
کشف المحجوب کا مطلب یہ ہے کہ دل کے پردے کھولنے والی کتاب، اور معمولی بندہ نہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن کو کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں جس بندے کو ولی کامل کی تلاش ہو وہ داتا علی اجمیری کی کشف المحجوب پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ولی کامل عطا فرما دے گا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج یقین کرو اس طرح کا دور آ چکا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے لگے ہیں اس کو بنیادی قائد کا بھی پتا کہ نہیں پتا۔ یہ بات میں اس طرح نہیں کر رہا، یہ ہمارے شہر سیالکوٹ کے اندر ایک اس طرح کا آستانہ ہے، اس بندے نے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے وکری دنیا، یا مرالے کی طرف جائے نا، باہر لکھ کے لایا تھا اس نے وکری دنیا، اور پھر یہاں تک بتایا گیا، وہ کہتا ہے یہ جو تم نماز پڑھتے ہو نا، یہ اللہ اکبر کرتے تکبیر اولا کہتے ہو، اور پھر تم جناب رکوع کرتے ہو، سجود کرتے ہو، وہ کہتا ہے یہ چیز یہ نماز نہیں ہے، آیا ہے واقعی مصلی، نماز قائم کرو۔ تو بس یہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہو اپنے دل کے اندر ہی نماز قائم کر لو۔ آگے قوم کا کباڑا ہو چکا ہے، دیکھو کس طرح کے لوگ، اور وہاں پہ دنیا جاتی ہے جناب، کیوں؟ کیونکہ اب پیر بھی اپنی طبیعت کا بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا جتنا مرضی کوئی بندہ پہنچا ہوا ہو، لوگ کہتے ہیں جی بھوک مارتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے، تویز دیتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے بھی دین پڑھا ہے، لیکن یہ معیار تو کسی اللہ کے ولی نے بیان نہیں کیا کہ جناب ولی وہ ہوتا ہے جو بھوک مارے تو کمال ہو جائے، جو بندہ ہاتھ لگائے تو بندہ ٹھیک ہو جائے۔ تو پھر یہ جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان سے بڑا تو ولی کوئی نہیں۔ یہ تو ہاتھ لگا کے بتا دیتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ درد ہے، یہ تو ہاتھ لگا کے بتا دیتے ہیں تم اس بیماری کے اندر مبتلا ہو۔ اگر آپ نے واقعی کوئی دیکھنا ہے کہ جناب علم کی روشنی کیا ہوتی ہے، آپ ہفتے کی رات کو مدنی چینل لگاؤ، مدنی مذاکرہ دیکھو، وہاں پہ آ کے مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ القدسیہ رب کا قرآن بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، نبی کا فرمان بھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت یہی وجہ ہے، بسا اوقات کوئی مسئلہ بتائے نا، ساڈے پیر صاحب نے تو سانو کدی دسیا ہی نہیں ہے۔ بندہ پوچھے یار قرآن و حدیث نو منیے پیر نو منیے؟ پیر کو بھی تبھی ماننا ہے کہ اس نے اللہ سے پیار کیا ہے، اس نے مدینے والے سے پیار کیا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ ترکی سے لوگ آئے، پیسہ دے کے گئے ان کے آستانے کے لیے، وہاں پر جناب عربی کتابوں کے حاشیے لکھے، ہماری قوم کو بتایا نہیں گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے میڈیا کے اوپر جن کو دکھایا جاتا جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، یہ وہ لوگ تھے میڈیا پہ جن کو دکھایا جاتا جنہوں نے دن رات جناب محمد مصطفیٰ کے دین کے لیے ایک کر کے رکھ دیا۔ لیکن اب چونکہ قدر کرنے والا نہیں رہے ہے، اور لوگوں کی زبان کے اوپر بھی ہوتا ہے چھڈو جی مولوی نے بات کی ہے، چھڈو جی مولوی نے بات کی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر معاشرے میں علماء نہ ہوتے تو تم لوگوں نے ننگا ہو کے پھرنا تھا۔ یہ ہم ہی لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے آپ کے سامنے درد بیان کرتے ہیں۔ خدا دا واسطہ جو باز آئی ہوا ہے، جب علماء کی قدر کی جاتی تھی اس وقت معیار کیا تھا خدمت کا، ادب کا؟ ذرا سنیے گا۔ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ راتوں رات آپ مطالعہ کیا کرتے تھے، کتاب پڑھا کرتے تھے۔ وقت کا بادشاہ ایک خادم کھڑا کیا ہوا تھا، بادام روغن گھوٹ کے نا، وہ جناب لکڑی کے بڑے برتن کے اندر رکھ کے وہ جناب نیچے رکھتا تھا۔ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر پاؤں رکھتے تھے تاکہ ٹھنڈ جو ہے وہ دماغ تک پہنچے ہے اور نیند کا غلبہ نہ ہو۔ اس طرح خدمت کی جب بادشاہ کی طرف سے، اور اگلی بات سننا، اور آپ نے اس لیے بھی سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یار ادب والے بھی پائے گئے تھے، اس طرح کے احترام والے حکمران بھی پائے گئے تھے۔ اور جب جناب والا وہ رات کو سونے کا وقت ہوتا تو جو بادام روغن تھا اس کو پھینکا نہیں جاتا تھا، خادم وقت کے بادشاہ کے پاس لے کے جاتا تھا۔ وقت کا بادشاہ اپنے پتروں کو کہتا تھا اے جڑے قدم والا دماغ روغن ہے نا اس کو کھایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کے بہت بڑے عالم دین کے قدموں کو اس نے چوما ہوا ہے۔ اس طرح کا پیار تھا۔ لیکن حضرت کیا ہے، اینا دے کول نہیں جانا، تو داڑھی رکھ لیں گا، تو امامہ پا لیں گا تو پھر ٹھیک ہے حضرت۔ میں آپ کو بتا نہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو میں بتاتا نہیں ہوں۔ اگر میں آپ کو جوانوں کے میسیجز سناؤں نا، میسیجز جو مجھے آتے ہیں، پچھلے دنوں مجھے 12-13 سال کے لڑکے کا میسیج آیا۔ کتنی کو عمر ہوتی ہے 12-13 سال؟ مجھے بتائیں 12-13 سال کی عمر کے اندر تو بندے کو اپنی ہوش بھی نہیں ہوتی ہے جس طرح کا دور جا رہا ہے۔ مجھے میسیج کر کے کہتا ہے قاری صاحب کیا کروں، گناہوں سے نہیں بچا جاتا۔ یہ 2-3 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ سناتا رہا ہوں، لوگوں کی باتیں ہیں۔
تو سب سے پہلا وصف، اگر تم چاہتے ہو نا رب رسول تم سے پیار کرے، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے ہم لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے، جناب کوئی بندہ کی بڑی جگہ کے اوپر جا کے تیار ہوتا ہے تاکہ نظر پہ کشش ہیں، لوگوں کی نظر کے اندر ہم پیارے بنے ہیں، تو کبھی یہ چیز بھی سوچا کرو کبھی وہ بھی کام کرنے کی کوشش کیتی ہے رب رسول دی نظر چ چنگیا بنی۔ سب سے میرا سوال ہے، نہیں لوگ جاتے جناب پینٹ شرٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، نہیں جناب ہے چنگی نہیں لگنی ہے، سلوار قمیض خریدنے کے لیے نہیں جناب ہے چنگی نہیں لگ، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی نگاہوں میں آنا ہے نا، لوگ سانو پیار کرن، لوگوں کی نگاہوں میں آئے، لوگوں کی نظر میں محبوب بن جائے، تو یاد رکھنا یہ جن کی نظر میں تم محبوب بننے کے لیے چلے ہو نا، یہ تو اتنے بے وفا ہیں، ایک دن ان کی کال نہ اٹھاؤ تم کو لگ پتا جائے گا یہ تمہارے خلاف پراپوگنڈا کتنا کرتے ہیں، لیکن قربان جائے اوے اس کے ہو جاؤ، پھر یہ تم تو ڈھونڈتے بھی پھریں گے اور تمہارے پیچھے بھی چلتے پھریں گے، ان کے ہو کے تو ذرا دیکھو ہے۔ تو پہلی چیز، پہلا جو وصف پیدا کرو جو ہمارے اندر اگر آ جائے تو رب پیار کرے گا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں پہلی چیز ہے اتباع رسول، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع۔ اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں اور میری بات یاد رکھا کریں، جب قرآن پڑھا جائے نا تو سب سے زیادہ محبت کا اظہار کیا کرو۔ کیوں؟ واقعہ کسی ولی کا، حدیث جناب محمد مصطفیٰ کی، قرآن رب کا کلام ہے، سب سے زیادہ محبت کا اظہار کیا کرو۔ ادھر شعر پڑھو مجمع جھومتا ہے، قرآن پڑھو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ وجہ یہ ہے کہ ذوق ہی نہیں رہا قرآن سننے کا، شوق ہی نہیں رہا۔ تو پہلے میں قرآن کی آج پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ نے بھی کہا ہے قرآن کے اندر یہ محبوب کی اتباع کے اندر آؤ گے۔ اب دیکھو ذرا، پہلی چیز اللہ پاک فرماتے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ہے نا نواکھو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تسی کہندے ہو دعویٰ تمہارا ہم رب سے پیار کرتے ہیں، تو فتبعونی، میری فرما بداری کرو۔ یہ نہیں کہا جی اے بھی کر دینے اللہ نہ پیار تو اللہ بھی اللہ نہ پیار کر دے، نا، اللہ نے درمیان میں فرمایا فتبعونی، سونے نہ نواخ، پہلے میری فرما بداری کرو، پہلے میری غلامی کا پٹا ڈالو۔ جب یہ تیرے غلام بن جائیں گے، میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں یحببکم اللہ، پھر میں بھی ان سے پیار کروں گا۔ پھر صرف معاملہ پیار تک نہیں رہے گا، یہ قرآن ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا معافی بھی دوائیں گے۔ جتنے بھی ولی گزرے ہیں، جتنے بھی ولی گزرے ہیں، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھو ہے، ایک ایک عمل سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوتا تھا۔ یہ آپ جوان آتے ہو نا، اس لیے میں یہ بات کرنے لگا ہوں۔ یہ پچھلے دنوں ایک بندے نے داڑھی رکھ لی، ادھے بھراواں نوں اے ہو گیا کہ یار نے داڑھی رکھ لی ہے۔ انہوں نے کی کیتا، جب یہ عید کے اوپر گیا نا وہ نائی کے پاس، اس کے بڑے بھائی نے اشارہ کرایا، انہوں نے کہا تھوڑی جی پولی کر دو ہے۔ اب اس نے یہاں سے ہلکی کی، وہ کہتا ہے ساری زندگی کبھی ہمارے گھر پولیس نہیں آئے ہے، پتہ نہیں کی معاملہ ہویا، پولیس آئی میرے بھرا نوں پھڑ کے لے گئی۔ اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ فلاں کیا ساری زندگی اسی پر رہنا ہے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ میں کہا جدو مو جائے گا فلاں یہی آکھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر بندے کے اندر حضور کی سنت کو لے کے یہی جذبات ہونے چاہیے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ مجھے بتاؤ جڑے لوگ حرام خوری کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی، جو لوگ دو نمبریاں کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی، جو لوگ انگریزوں کے کلچر کو اپناتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی۔ تینوں سنت رسول رکھ کے کیوں شرم آندی ہے یا رسول اللہ کو نا؟ تمہیں کیوں شرم آتی ہے؟ تمہیں تو فخر کرنا چاہیے کہ وہ کسی کے پیچھے چلا ہے تو محمد مصطفیٰ کے پیچھے چلا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ جذبات ہونے چاہیے۔ اب میری والدہ ایک دن مجھے فرمانے لگی، کو کہنے لگی بیٹا اولاد جی ہوئے گی تے اولاد نو بھی دین پڑھانا ہے۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی ہیں، تو میں نے اپنی والدہ سے کہا، میں کہ اس چھوٹی سی عمر کے اندر عزت دنیا نے نہیں دی، حضرت بی اے لے پڑھا تھا وہ بھی ہاتھ چومدہ ہوں ہے۔ میں نے یہاں پر بڑے احباب آتے ہیں، اگر ان کو مالی اعتبار سے دیکھو بڑے مضبوط ہیں، لیکن جس طرح ہمارے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں ہمیں کیا لگ گیا ہے جی؟ تمہاری بھی دو آنکھیں تو میری بھی دو آنکھیں، تم بھی کھاتی ہو میں بھی کھا، ہمیں کیا لگ گیا ہے کہ لوگ اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ مصطفیٰ کے دین کی بات حق کے ساتھ لوگوں کو سناتے ہیں۔ صرف یہ جذبات ہونے چاہیے۔ یہ بات میں نے اکثر سنایا کرتا ہوں لیکن چلو پھر میں سناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دیکھا ہے اب یہ کلچر، پہلے پینٹا منڈیا نے انیاں تھلے کر لیاں، اب میں کہنا نہیں چاہتا لیکن چونکہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ بات غلط نہیں ہے، تھلے انڈر وے بھی نظر آیا کرتے تھے، نہیں وہ فیشن آیا تھا، نوجوانوں کو پتا ہے
پھر اب کیا فیشن آیا, پینٹا نو چکو تے گھٹنے تو اتنے کرو. اب گھٹنوں کے اوپر آ گئی ہیں, نیچے شوز پہنا جاتا ہے. کیوں؟ یہ مغرب سے کلچر آیا ہے نا. میں کہا ان کا کلچر سمجھ کے تم نے پینٹوں کو اوپر کر لیا ہے. مدینے والے کی سنت سمجھ کے اگر تم نے اوپر کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو بھی ستھرا کر دینا تھا, اللہ تعالیٰ نے تیرے ظاہر کو بھی ستھرا کر دینا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پونچے شلوار کے ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے. آپ کا چاچا کہنے لگا اے عثمان, تو نے سفیر بن کے جانا ہوتا ہے, تو لہٰذا یہ پونچے نا یہ ٹخنوں سے نیچے رکھا کر, تاکہ تیری شخصیت کا روب, تیری شخصیت کا دبدبا اگلے کے اوپر پڑے ہے. اب ہم جیسی کو کوئی ایسا مشورہ دے کہ جناب ہمیں بھی کہیں کہتے ہیں علامہ صاحب کوٹی پا کے آیا کرو, روب ودے دبدبا ودے, تو میں ہم جیسے کو کوئی مشورہ دے ہم کہتے ہیں بڑی خوب بات بتائی ہے, فائدے کی بات بتائی ہے. لیکن سنو عثمان غنی نے کیا کہا, جملہ تڑپا دینے والا ہے. آپ نے چاچے کو کہا چاچا کلمہ تیرا نہیں پڑھا, کلمہ مدینے والے کا پڑھا ہوا ہے. ایک بندگی خدا کی, ایک بندگی گدائی, یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. آج دیکھو کس طرح کا دور آ چکا ہے کہ نیچے سے چیز اٹھا کے کھانے کو نا شرم محسوس کی جاتی, انہیں کہنا تھلوں چوک کے کھا رہے ہیں. اللہ دے بندے ہو, تمہیں کیا پتا, صوفیہ فرماتے ہیں نیچے چیز گری ہو نا رزق ہو, جو اس کو کھائے اللہ سونی اولاد عطا فرماتا. ہمیں آگے کہتے علامہ صاحب دعا کرو اللہ پتر دے ہے, تو یہ کام کیوں نہیں کر دے ہے. سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں. حضرت سلمان فارسی گیا ہے, میں آپ کو یہ بھی تو انسان تھے, آج نام باقی ہے جناب. یہ کتنے ماڈل مر گئے, یہ پچھلے دنوں انڈیا کے ایکٹروں نے خودکشیاں کی ہے. کیڑا نام لینے والا ہے, انہوں نے لکڑا چڑھا کے بال چھڑے ہونا, بڑا فیشن کیا کر, کدھر گیا جی فیشن, مکا گیا نا. حضرت سلمان فارسی ایران گئے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے. جب دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھے تو جب نیچے چاول کے دانے گرے تو آپ اٹھا کے نا کھانے لگے, کیونکہ سنت ہے رسول اللہ کی. تو ایک بندہ کہنے لگا یہاں کے لوگ نا بڑے مہذب ہیں, تہذیب والے ہیں, اس طریقے کو پسند نہیں کرتے. اب سنو سلمان فارسی نے کیا کہا, یہ نہیں کہا اچھا مجھے پتا نہیں تھا, نا آپ نے فرمایا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے آقا کی سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دوں, جان جا سکتی ہے, لیکن ہمارے اندر سے حضور کی سنت پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. یہ ہے جذبات. آج کے مسلمانوں کے اندر یہ کیوں جذبات نہیں ہے؟ پوری دنیا کا پھیرا لگاؤ, ہر بندہ پریشان ہے. یہ پچھلے دنوں میں کل دیکھ رہا تھا, انگلینڈ کے اندر پٹرول نہیں لبدا پیا, وہ ایک دوسرے کو مار دے پے ہیں. ہمیں کہتے تھے تمہارا معاشرہ تو مہذب ہی نہیں ہے, تو میں کہتا تہاڈا کیڑا مہذب معاشرہ ہے. سمجھ آئیے بات کی. حضرت حالات چنگے ہونا تو پھر سارے اخلاق آ ہی جاندے نے. یہ 2 دن پٹرول بند ہوا, تمہارا سارا مہذبانہ کدھر گیا جی معاشرہ؟ صرف یہ سارے قانون مسلمان معاشرے کے لیے رہ گئے, یہ سارے اصول مسلمان معاشرے کے لیے رہ گئے. تو کشف المحجوب کی روشنی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اتباع رسول کہا کسے جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ آنکھوں سارے سبحان اللہ. کشف المحجوب کی حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بندہ معمولی بندہ نہیں. میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے حوالہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی کہتا ہے جناب میں خلیفہ خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کا, میں خلیفہ جناب حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور یہ کون سی شخصیت ہے با یزید بستامی جو خلیفہ تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا, ان کے تربیت یافتہ تھے. آپ کو کسی نے کہا کہ نا فلاں جگہ کے اوپر نا ایک اللہ کا ولی آیا ہوا ہے, جائیں ذرا زیارت کے لیے. جانا چاہیے جناب, ہے کوئی آیا ہے نا رب کا دوست, جانا چاہیے. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں وہاں پہ پہنچا تو وہ جو شخص تھا نا اپنے گھر سے نکلا, اپنے گھر سے نکل کے مسجد کے اندر داخل ہوا. کہتے ہیں جب مسجد میں داخل ہوا نا تو اس کے منہ کے اندر نا پانی تھا, اس نے قبلے کی طرف دیکھ کے نا کلی کر دی. یہ نہ دیکھا کرو بھوک کتنی کام کرتی ہے, یہ نہ دیکھا کرو پیر کا تویز کتنا کام کرتا ہے, یہ دیکھا کرو عمل ادب والا ہے کہ نہیں, عمل شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں. تبھی تو کباڑا ہو چکا ہے جناب قوم کا. حضرت با یزید بستامی کہتے ہیں اتنی دور سے میں ملاقات کرنے کے لیے گیا, لیکن کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف دیکھ کے تھوک دیا ہے تو میں نے کہا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ تو شریعت کا پابند ہوتا ہے. اگر یہ اللہ کا ولی ہوتا کم از کم قبلے کی حیا تو کرتا, کم از کم قبلے کی عزت تو کرتا. کہتے ہیں انہی قدموں پہ میں واپس آ گیا. اب دیکھو جو دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے واپس نہیں آئے تھے, بلکہ دیکھا کہ اس نے کعبے کی عزت و حرمت کا لحاظ نہیں کیا, اسی قدموں کے اوپر واپس آ گئے. کہتے ہیں جب رات کو سویا خواب میں مدینے والے کا دیدار ہو گیا ہے.
رات کو سویا, نبی پاک خالص لوگ تھے, حضور کا دیدار ہو گیا. آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا اے با یزید بستامی, تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس کی برکتیں تمہارے دل کے اندر پہنچ چکی ہے. حضرت با یزید بستامی کہتی ہیں ٹھیک, ایک دن بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا جس مقام پہ تم مجھے آج دیکھ رہے ہو. اور کیا مقام عطا کیا؟ جو مقام فرشتوں میں جبریل کو عطا کیا, وہ مقام ولیوں کے اندر حضرت با یزید بستامی کو عطا کیا ہے. کس چیز کو دیکھا؟ نبی پاک کی اتباع کرنے والا ہے کہ نہیں؟ سمجھ آئی بات کی ہے؟ اب اگلی ذرا بات سنیے گا ذرا. یہ اتباع رسول. بندہ کہتا ہے نا یار سارا کچھ کرنا پہ, نہیں, مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں اے بڑا کچھ کرنے پہ لیکن نہیں کوئی پھر بھی رکاوٹ آ رہی ہے, یعنی نہیں کنیکشن ملتا پہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کنیکشن ملتا کس طرح ہے. یہ بھی کشف المحجوب میں داتا علی اجویری نے لکھا. کہتے ہیں حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص قرب عطا کیا, خاص قرب عطا کیا. اور اہل طریقت اس قرب کو معراج با یزید کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جنت و دوزخ دکھائی گئی حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. تو کہتے ہیں جب میں مقام خاص میں پہنچا نا تو میں نے عرض کی یا اللہ ایک عرض کرنی ہے, حکم ہوا جی کی جائے. یا اللہ میں اپنی خودی سے کس طرح گزر سکتا ہوں؟ خودی سمجھتے ہو؟ انا, میں, شخصیت پرستی, مینو منو, میرے آستے کھلوو, مینو پروٹوکول دو, میریاں جتیاں چکو, میرے ہاتھ چکو. یہ حضرت با یزید بستامی عرض کر رہے ہیں یا اللہ میں اپنی خودی سے کس طرح گزر سکتا ہوں. اور قربان جائیں اور یار جنہوں نے میں کو ختم کیا ہے, یہ یاد, میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, جس کو یہ نفسیاتی بیماری لگ جاتی ہے نا وہ لوگوں کے درمیان عزت والا نہیں رہتا. لوگ کہتے ہیں پاجی پیر پروٹوکول ہی بڑا مانگتا ہے, وہ تو کہتا ہے میرے ہاتھ سے چونکا چک لو. مزہ تو تب ہے خود تیرے لیے وہ آ کے کھڑے ہو. اور جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں آپ نے کبھی ان کی زبان سے نا زیادہ میں نہیں سنا ہوگا, میں نہیں. پچھلے دنوں مدنی چینل پہ نا حضرت میر علیہ سننے سے آج عمران صاحب نے سوال کیا یہ آپ کے بیٹوں کا نکاح کنہوں نے پڑھایا ہے؟ اب دیکھو نا, اگر میں نے کسی کا نکاح پڑھایا ہو, ان کا پڑھایا ہو, مجھے پوچھے جی کنہوں نے پڑھایا, تو میرا جواب کیوں ہوگا میں پڑھایا ہے. لیکن ہوں اگر رنگ سمجھ آئے نا تو محبت کا اظہار کرنا ہے. کہا گیا آپ کے بیٹوں کا نکاح کنہوں نے پڑھایا ہے؟ ان جملہ دیکھو کتنا حسین ہے. فرمانے لگے ان کے والد صاحب نے پڑھایا ہے. مزہ تا ہے جدو بندہ ٹر جانا ہے اسی ادو ماننے آ, جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی. جملہ دیکھو, اے نہیں آخیا میں نے پڑھایا ہے پتروں کا نکاح, اور فرمانے لگے ان کے والد صاحب نے پڑھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ پتا ہے نا میں انہوں چنگی نہیں لگتی, پتا ہے نا کہ میں یار کو اچھی نہیں لگتی, اس لیے اقبال نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مقام چاہتا ہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. اور بلے شاہ نے کہا مٹی چوں مٹی ہونا کادی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بلے آ کل مٹی دے تھلے. اللہ حق چار. اب ذرا اگلی بات سنیے گا ذرا. کہتے ہیں جب میں نے ترلا ڈالا اس کی بارگاہ میں کہ یا اللہ کس طرح گزر سکتا ہوں, اب مجھے بتاؤ جو وہ جواب دے اس سے اگلا تو کوئی نہیں جواب ہو سکتا. جو وہ بتائے اس سے بہتر تو کوئی کلام نہیں نہ ہو سکتا. کہتے ہیں جب پوچھا کہ مولا تیری راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں کس طرح دور کی جا سکتی ہے, کہتے ہیں خالق کے کائنات نے فرمایا اے با یزید بستامی اگر تو چاہتا ہے کہ جتنی رکاوٹیں ہماری راہ میں آتی ہے یہ ساری ختم ہو جائیں, یہ ساری دور ہو جائیں, فرمایا ایک ہی طریقہ ہے, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں آ جاؤ, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر پہن لو. اور اگلا جملہ جو داتا صاحب نے لکھا, کہتے ہیں حضرت با یزید بستامی کو کہا گیا میرے محبوب کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگتی ہے اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لو, یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. تبھی اقبال نے کہا تھا, اس نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. اب جو لوگ جاتے ہیں باہر کی دنیا میں بڑا متاثر ہو کے آتے ہیں, لیکن اقبال کہتا ہے مجھے متاثر نہ کر سکا یہ یورپ کی رونق, یہ یورپ کا ماحول. کیوں؟ میری آنکھ میں نجف کا سرما تھا, میری آنکھ میں مدینے کا سرما تھا. اور اقبال کے یہ الفاظ بتا رہے تھے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے, انہی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے, وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے, وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے.
میرا تو سارے بولو میرا تو سب کچھ، مل کے پڑھو میرا تو سب کچھ، میرا پڑھو سارے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ آئے ہائے۔ ایک بات سمجھ آئیے بات کی، پہلی اتباع رسول کے اندر ہوا ہے، اس کے اندر آؤ۔ میں آپ کو کہتا ہوں آ کے دیکھو ہے، اگر آپ کی عزت نہیں نہ بڑھے گی میرا یہاں پہ آ کے گریبان پکڑ لینا، اندروں آؤ ہے۔ دوسری چیز جو داتا صاحب نے لکھی کہ بندہ او اپنائے تے اللہ بندے نہ پیار کردا ہے، اندر سے دنیا کی لالچ نکالے، کیونکہ لالچی بندہ جتنا ذلیل ہوتا ہے نا اتنا کوئی بندہ ذلیل نہیں ہوتا۔ جب لالچ آ جاتی ہے نا پھر بندہ کہتا ہے حرام ہے حلال ہے جوڑی جاؤ، کیوں پیسے دی لالچ نہ انہوں دنیا جوڑنی ہے۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، صرف ایک بات، صاحب دینا جی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں پچھلے میں جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو چلی ہے، چند مرلیا پیچھے ابے نو باں تو پھاڑ کے کدی آؤں سٹدا پیا کدی آؤں سٹدا پیا، دیکھی ہوگی نا آپ نے ویڈیو، چند مرلیاں پیچھے صاحب تے دینے ہی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حقائق جو ہوتی ہے نا اس کا اگرچہ حقیقت کے ساتھ تعلق نہ ہو لیکن فائدے کے لیے، اصلاح کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے۔ میں نے ایک حقائق پڑھی ہے، یہ حساب دینا ہے۔ حضرت پتہ ہے نا یار ایڈے ایڈے انچ پیچھے نہ اسی ایک دوجے دے گربان اور دے چھڑے انچ، جے تیرا انہیں حق ماریا ہوا ہے تے اللہ دے بندے انہوں پوچھیا تے جانا ہی ہے، تے جے تو اپنے بھرا نوں انج دے چھڑے گا کہ یار جا تینوں اللہ دی رضا واسطے دیتا، پھر وہ بھی بڑا راضی ہوئے گا، پھر تینوں انچ نہیں دے گا، تینوں جنت عطا فرمائے گا۔ یہی ہے نا، جو تو دے واسطے کچھ کریں گا وہ تو پھر جناب جس کو دیتا ہے تو پھر اتنا دیتا ہے کہ بغیر حساب دیتا ہے وہ اتنا نوازتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا حساب، اس سے ڈرو ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک نا بادشاہ نے اعلان کیا جو میرے مرنے کے بعد ایک دن میری قبر میں گزارے گا نا ساری سلطنت انہوں دے چھڑاں گا۔ ان قبر دا پاجی کیڑا ساتھی ہوندا جی ہے، کسی بندے کو بندہ کہ 5 لاکھ روپے قبرے وڑنا ہی ہے، وہ کہے گا نہیں جناب بھائیں مہنگائی بہت ہے قبر چ نہیں جانا۔ کون جاتا ہے جناب؟ رات کو جاتا ہے کہ قبرستان ہے؟ کون ڈر لگتا ہے جناب؟ اب ایک کمیار تھا، اس کے پاس ایک ہی کھوتا تھا، انہوں نے کہا زندگی تو ساری اس طرح ہی گزار دی ہے، چلو حامی بھر لیتے ہیں۔ اس نے حامی بھری، لوگوں نے جناب اس کو قبر کے اندر رکھا، اتنا کو سوراخ رہنے دیا کہ سانسیں باہر نکلتی رہی ہیں۔ اب یہ اگرچہ حقائق ہے لیکن سمجھو اصلاح کے طور پر ہے۔ اب جناب لکھا ہے کہ وہ فرشتے آ گئے جی، انہوں نے یہی کہ میرے کو کھوتا ہے، کھوتے والے نے کی حساب دینا ہے، ایک ہی کھوتے دا۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا کھوتے دا ہی حساب دو ہے، ان تو کچھ کھوتے دا حساب دینے لگا۔ اتنے یہ لوگ کہتے ہیں یار ماڑے بندے نوں تو لوگی پوچھتے نہیں ہیں، ماڑے کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا امیروں کو جتنا مل رہا ہے ان کی وجہ سے مل رہا ہے، لیکن میں نے خود کہیں کھوتا ریڑھی والوں کو دیکھا ہے اتنی رہ کے ڈنڈے کھوتے کو مار رہے ہوتے ہیں۔ شکر کر کھوتا تیرا گھر چلانا پیا ہوا ہے، جانور ہی ہے نا، تھک جاتا ہے، کتنی کو خوراک ڈالی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جی فلاں جگہ پہ تو نے تشدد کیا تھا، اب قبر کے اندر تو نہیں نا بندے نے انکاری ہونا۔ انہوں نے کہا جی کیا تھا، فلاں جگہ پہ تم نے خود تو کھانا کھایا تھا، اس کو نہیں کھلایا تھا۔ انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ وزن رکھا تھا، کہا جی ایسا ہی ہے۔ ساری رات لتر پہنتے رہے، کوڑے پڑتے رہے، صبح کا وقت ہوا، لوگوں نے کہا جی مستقبل کے بادشاہ کے استقبال کے لیے چلے ہیں۔ انہوں نے قبر کھودی، کمیار صاحب اگے قوم پیچھے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو تو صحیح، تسی بادشاہ بن گئے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں مینوں نہیں بادشاہ چاہیے، اے تے کھوتے دا حساب نہیں دیتا گیا، بادشاہ دا حساب کیڑا دے گا؟ اللہ دیو بندیو، بسا اوقات ہوتا ہے نا، یہ دیکھو نا مفاد پرستی کی ہے، بندہ ساری زندگی کسی پارٹی کے نعرے لگائے نا، انہوں سیٹ نہ لبے ہے، وہ دوجی پارٹی 'چ وڑ جاتا ہے، یہ تو مفاد پرستی ہے۔ شکر کر اللہ تعالیٰ نے تینوں ایڈی وڈی پوچھ تو بچا لیا ہوا ہے۔ یہ جس حال میں رکھا ہوا ہے خوش رہو ہے، جس حال میں رکھا ہوا ہے تم راضی رہو ہے۔ اور پھر بتاؤں میں آپ کو، جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں نا انہوں نے نہیں پیار کیتا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کنی کوٹھیاں بنائیاں، کو بندہ مینوں گن کے دسے؟ داتا علی جویری نے کنی کو کوٹھیاں بنائیاں جی؟ حضرت امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کنیاں کو کوٹھیاں بنائیاں؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنی کو کوٹھیاں بنائیاں جی؟ انہوں نے کوٹھیاں نہیں بنائیاں، تدی لوگ بنا کے گئے نے۔ میں یقین کرو میں ایسی جگہ پہ گیا ہوں، یہ 2 نمبر پیروں کے آپ آستانے دیکھو، آپ حیران رہ جو ہے، کروڑوں روپے دیاں گڈیاں رکھی دیاں نے،
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ के ऊपर गया, कम से कम नहीं 3-4 लाख रुपया खर्चा था। 3-4 लाख, ये एक दिन ही गुजरना है ना। अल्लाह के बंदो उलमा पे खर्च करने वाले बनो है, मदारिस के ऊपर खर्च करने वाले बनो है। मदारिस पे खर्च करोगे तो कोई आलिम बनेगा ना, मदारिस पे खर्च करोगे तो कोई आके वो किताब खरीदेगा और आपको दीन का मसला बताएगा ना। उलमा पे खर्च सीखने वाले बनो। 15-15 लाख रुपया। पिछले दिनों जनाब एक मैंने पोस्ट पढ़ी, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने लगा है, 27 उम्र के टिकट। एक की तरफ आया, वो कहता है लामा साहब प्रोग्राम होने लगा है, 40 उम्र के टिकट है। बड़ी चंगी बात है, देने चाहिए ने। लेकिन आप गौर करो, है यही 50 लाख रुपए का अगर कोई बंदा मदरीसा बना दे, नहीं ना जेन जाता। क्यों? क्योंकि वो फिर लोगों ने नहीं ना कहना कि भाजी है वो बंदा 27 उम्र के टिकट वंडे ने। ये अंदर दी मैं नहीं ना फिर ख़त्म होती है। फिर मैं आपको बताऊं जिन्होंने इस दुनिया को अंदर से निकाला है, फिर कशफुल महजूब की तरफ लेके आने लगा। दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, एक बुज़ुर्ग हुए हैं जो तबा ताबी थे। तबा ताबी उसे कहा जाता है जिसने ताबी की ज़ियारत की हो। तो एक शेख यानी कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें से, मशाइख में से ना एक शेख इनकी ज़ियारत करने के लिए गए। नाम क्या है? हबीब बिन सुलैम रहमतुल्लाह तआला अलैह। फरमाते हैं कि मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वो जो बुज़ुर्ग थे ना नमाज की अदायगी कर रहे थे, और उनकी जो बकरियां थी ना, भेड़िया वो हिफाजत कर रहा था। भेड़ों की भेड़िया हिफाजत कर रहा था। दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं कि उन बुज़ुर्गों ने जब ये देखा ना, उन्होंने कहा बंदा कोई मामूली नहीं है, वो रुक गया है। कहते हैं जब उन्होंने नमाज पढ़ ली ना तो उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा भेड़िया भेड़ों को देख ले, वो तो उठा के ले जाता है, उसकी खुराक है, ये इनकी कब से सुलह हुई है? अब उन्होंने जो जवाब दिया, कहने लगे जदों दी मैं आप ही सुलह की दी है ना, इन्हां दी भी करा छड़ी है। समझ आई बात की है? साहब ने लिखा कशफुल महजूब के अंदर, कहते हैं वो ना लकड़ी का प्याला लेके उठे हैं, तो एक पत्थर के नीचे उन्होंने प्याला रखा तो पत्थर से दूध भी निकल पड़ा, शहद भी निकल पड़ा पत्थर से। कहते हैं उन्होंने हैरानगी के साथ पूछा, उन्होंने कहा ये किस तरह, पत्थर से दूध पत्थर से शहद? अब जो उन्होंने जवाब दिया, जवाब भी कमाल दर्जे का है। उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हजरत मूसा की मानती नहीं थी, लेकिन ये तो कुरान कहता है वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इद्रिब बिअसाकल हजर, पत्थर से चश्मे जारी हुए। मूसा की कौम मूसा की बात ना माने, अल्लाह ताला पत्थर से उनके लिए चश्मे जारी कर सकता है। मैं तो मोहम्मद की मानने वाला हूं, मेरे लिए पत्थर से दूध और शहद क्यों नहीं निकल सकते हैं? जिंदा ये सर साहब ने ये सवाल किया है, वो अकेले में आके मिले हैं, क्योंकि कुछ सवालात इस तरह होते हैं जो इज्तिमाई तौर पर बताने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बंदा पहले भी यहाँ पे आता था वो जुम्मा पढ़ने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं फ़लाँ के घर में काम कर रहा हूँ बेख्याली के अंदर। याद रखें जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका पाक फरमाते हैं अगर भूले से कोई काम हो जाए ना किसी मुसलमान से, पता ही ना हुआ है, जिस तरह रोज़ा रखा होंदा वे है, ये बंदा भाएं 2 देगा खा छड़े है भूले से, नबी पाक ने फरमाया उसको रब ने खिलाया है। ठीक है ना, तो ये अकेले में आके मिल लें। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा। अब जो तीसरी बात थी ना, अब देखें ना, क्या औसाफ बहुत सारे थे हैं, लेकिन बात निकलते निकलते फिर कहाँ तक पहुँच जाती है। सिर्फ आखिरी बात मैं करने लगा हूँ, जो अल्लाह का वली होता है ना, दरगुजर करने वाला होता है, जा यार माफ़ी देती है, बदला लेने वाला नहीं होता। इधर इस तरह का माहौल आ चुका है, कई चेहरे सानू पसंद ही नहीं होते हैं, उदा कोई कसूर नहीं होता, कोई वजह नहीं होती, सानू चंगा ही नहीं लगता। तो जे तू बगैर वजह तो रब दे बंदे नू चंगा नहीं ना समझदा पिया, तो फिर भी याद रख रब भी तेनू चंगा नहीं समझदा। गल समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? बस ठीक नहीं हो, मुझे तो बस ऐसे ही ना, बस 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 मैंने कह दिया ना, बस मुझे नहीं अच्छा लगता। भाई को वजह भी तो दस ना, जो भी कह दिया है कि तू आखे मोला मैं कख किता भी नहीं है, फिर भी मेरे वास्ते आगे है, तो जो भी कह छड़े फिर मेरी मर्जी है, क्योंकि जिस तरह का अमल मखलूक ना करेगा फिर खाली भी तेरे ना उसी तरह करेगा ना। कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
وہ کہتے ہیں جا یار معاف. اللہ والے جڑے ہوندے نا ایک ہے بھی وصف ہوں درگزر کر دینے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لاہور آئے نا, صرف آخری بات ہے, جب آپ لاہور آئے تو میں یہ جب عرس پاک ہوا کہ نہیں عوام سی, ساری جنتا نے اسٹیٹس لائے دے دیکھو جی داتا صاحب کی بارگاہ میں اتنا مجمع ہے. تو میں کہ سارے اے مقام تے نظر آ رہا ہے کہ داتا صاحب دی بارگاہ چ کنے لوگ گئے ہیں. کدی یہ بھی پڑھیا جائے کہ داتا صاحب نے اس وقت کے اندر دین کے لیے کتنی محنت کی ہے. دیکھو نا بندے کو پتا ہو کہ جناب یہ ہندوستان ہے, ہندو رہندے نے, اوتھے جا کے تبلیغ کی تھی, مار پہ سکتی ہے, جان جا سکتی ہے. یہاں پہ میں جو آپ سے تقریر کر رہا ہوں بڑا سوکھا معاملہ ہے. آپ مسلمان ہیں, میں مسلمان ہوں, آپ عشق والے ہیں, ہم عشق والے. یہاں پہ بڑا سوکھا معاملہ ہے. آلے دوالے سارا کفر ہوئے, کفر دی حکومت ہوئے, اوتھے جا کے قرآن دی گل کرنا بڑا اوکھا کام ہوندا وے. تو داتا صاحب نے جب یہ معاملہ شروع کیا, یہاں تک لکھا ہے, کہتے ہیں داتا صاحب کا ماتھا اتنا چمکتا تھا جرا متھا ویکھدا ہی وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا سی. اور میں نے میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا قول پڑھا, کہتے ہیں جن کے پاس مدینے جان جو گے پیسے نہ ہونا ہے وہ داتا صاحب کا دربار ویکھایا کرے ہے. میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ بات بیان کی ہے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب لاہور آئے نا تو جناب چونکہ اخلاص تھا, خوشبو پھیلنے لگ پڑی ہے. اب وقت کے بادشاہ کو جب پتہ لگا نا کافر تھا حاکم ہے, اس نے نا کچھ بندے بھیجے, اس نے کہا اس بابے کو ایک دن کا ٹائم ہے یہاں سے چلے جو ہے. اب وہ آئے, انہوں نے آ کے آپ کو پتہ بھی ہے جو اوپر سے آرڈر کے طور پہ آتے ہیں ان کو بات کرنے بھی کی تمیز نہیں ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی چکو بوری بسرا. داتا صاحب نے کہا میں اپنے رب کا حکم, رب کا پیغام لوگوں کو سنانے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا بابا تینوں آکھیا نہیں, جا. یاد رکھیو اینا چ بھی نا یہ چیز ادوں آتی ہے جدوں اتوں بات ڈالی جاتی ہے, نہیں تو بڑی عاجزی ہوتی ہے. دونوں نے کہنا اٹھو جانا ہی جانا ہے. ہوں پنجابی تمہیں سنا لگا. داتا صاحب کہنے لگے جاؤ پھر جو ہوتا جی کر لو. کی گل ہے, جاؤ پھر جو. انہوں نے کہا بابا اٹھتا ہی نہیں ہے. وہ جو خیمہ تھا نا انہوں نے وہ خیمے نو اگ لانی شروع کر چھڑی. انہیں اگ کتنے لگے, وہ لوائے تو لگے نا, آگ کتنے لگے ہے. آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اب جناب وہ آگ بھی نہ لگے ہے. انہوں نے کہا بابا کو پہنچے گیا ہے. وہ واپس آئے, انہوں نے کہا ہاں جی بابے کو نکال دیا. انہوں نے کہا جی وہ خیمے کو آگ لگانے لگے تھے, خیمے کو آگ ہی نہیں لگی ہے. اب جو حاکم تھا نا کیونکہ اصلیت کو نہیں جانتا تھا, اس نے نا ڈانٹ ڈپٹ کی ہے. اس نے کہا ایک بابا نہیں نکالے گیا, اتنے جنے تم گئے تھے. جب اس نے داتا صاحب کے بارے میں نزیبہ کلمات بولے نا, اس کے محل کے اندر آگ لگ گئی. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا جی تمہیں کوئی بندہ چنگا نہیں نہ لگتا خاموش رہو ہے. کدی اللہ کے ولی کے بارے میں کوئی نزیبہ جملہ نہ کہنا, تباہ کر دیے جاؤ گے, برباد کر دیے جاؤ گے. بس اتنی سی اس نے بات کی, اس نے اپنے محل کے اندر آگ لگ گئی ہے. کوئی ادھروں آئے, کوئی بجھانا سے, کوئی ادھروں آئے, آگ نہیں بجھی ہے. پھر بات دل کے اندر ڈالی گئی, بات دل کے اندر ڈالی گئی. وہ بابے ہوراں تانگ کیتا ہے نا, تدی ایتھے اگ لگ گئی. اوتھے نہیں لگی, ایتھے لگ گئی ہے. اب وہ آیا, اس نے آ کے نا معذرت کی ہے. اب مجھے بتائیں کوئی بندہ مارنے کے لیے بھیجے ہے تو پھر غصہ تو تھوڑا جا پھر اندر ہوتا ہی ہے نا. بندہ کہنا ہوں تو آیا نا لین دے ہوتے ہے, لیکن ادھر دیکھو ہے یہ وصف ہوتا ہے درگزر کرتے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آق کا معافی, آپ نے فرمایا جا دیتی معافی. ہمیں تو ترلے ڈالنے پڑتے ہیں نا, بھاجی دے دو معاف. پھر وہ کرسی گھماندا ہے بڑا افسر, اچھا جی پھر وہ ویکھے گا ہے, پھر اگنور کرے گا, اچھا یہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. میں کہا تم جو کر رہے ہو نا وہ بھی تکدا پیا جے ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اس نے کہا جی معافی. آپ نے فرمایا جاؤ دی ہے معافی. بس آپ نے جب یہ کہا جاؤ دی ہے معافی, ان کی سی ہے. انہوں نے دیکھا کہ معافی ادھر دینی تھی, ادھر آگ بجھ گئی, ادھر وہ والی آگ بجھی, ادھر کفر کی آگ بجھ گئی. انہوں نے کہا صرف اینی معافی نہیں, ان کلمہ بھی پڑھایا جائے, مدینے والے دا غلام بھی بنایا جائے. تو یہ وصف پیدا کرو ہے, اتباع رسول, جھوٹ نہ بولو ہے. کبھی اس کے اوپر میں مزید کلام کروں گا, آگے بہت ساری باتیں تھیں کیونکہ ربیع النور شریف کا مہینہ آنے لگا ہے. تو انشاءاللہ علمی فکری نشستیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.